اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کسے کہا؟ ایمان والوں کو. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اب تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون روزہ رکھتا ہے کون نہیں رکھتا. تم اگر اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، ایمان والے سمجھتے ہو، ایمانداروں کی قطار میں کھڑے ہو، رسول کریم کی امت میں تمہاری شمار ہے، تو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. آگے پیچھے دائیں بائیں نہ دیکھو کہ فلاں روزہ نہیں رکھتا میں کیوں رکھوں. فلاں کے لیے دعا کرو کہ رب ذوالجلال اسے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اسے روزہ نہ رکھتے ہوئے دیکھ کر تم روزے کے تارک نہ بنو. اس لیے کہ تم کلمہ پڑھ کے مومن ہو، مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے، جو کہ احکم الحاکمین ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ سے بڑا کوئی حاکم نہیں. رب ذوالجلال اگر قہر فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ رب العالمین جبر کر دے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن اللہ رب العالمین مارشاء اللہ نافذ نہیں کیا ہے، مارشاء اللہ نافذ نہیں کیا ہے. ڈنڈا سر پہ مسلط نہیں کیا کہ جو روزہ نہ رکھے اس کو سر پہ ڈنڈے پڑیں، نہیں رکھا. دنیا میں رب ذوالجلال نے تجھے آزاد چھوڑا، بڑے پیارے کلمات کے ساتھ ایمان والے کا لقب دے کر تجھے کہا یا ایھا الذین آمنو. کتنا پیارا لقب ہے، اے ایمان والو. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کس پر فرض کیے گئے ہیں؟ ایمان والے پر. ایمان والا کون ہے؟ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کا رسول ہے. جو یہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے، ایمان والے سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اب روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے خالی رکھنا، شہوات سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اللہ رب العالمین کی رضا کی نیت کر کے اس اوقات کو انہی حالات میں گزارنا جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اسے روزہ کہتے ہیں. کیونکہ انسان کا نفس بڑا سرکش ہے، بڑا امارہ ہے. وہ فوری طور پر دل کے اندر کئی قسم کے الجھن اور سوالات پیدا کر بیٹھتا ہے. گرمی کے دن ہوں گے، دوپہر میں سورج سوائے نیزے کے قریب ہوگا، پیشانی سے پسینے چھوٹیں گے، گلا خشک ہوگا. مغرب تک تو کیسے پیاسا رہ سکتا ہے؟ 12 گھنٹے کے، 14 گھنٹے کے، 16 گھنٹے کے دن ہیں. ان دنوں میں تو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ ادھر نفس امارہ اس کو ابھارتا ہے کہ روزہ رکھو گے تو پیاسے مر جاؤ گے، روزہ رکھو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، روزہ رکھو گے تو تکلیف میں پڑ جاؤ گے، روزہ رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے. رب ذوالجلال نے نفس کے ان تمام وسوسوں کو دور کرتے ہوئے فرمایا میرے بندے نہ ان باتوں میں نہ آنا. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں، تم سے پہلے بھی میرے بندے گزرے جن پر میں نے روزے فرض کیے تھے. انہوں نے بھی روزہ رکھا، انہیں کوئی بیماری نہیں ہوئی، انہوں نے پانی نہیں پیا، ان پر موت واقع نہ ہوئی. وہ پورے دن میری رضا کی خاطر کھانے پینے سے، شہوات سے، نفس کی اطاعت سے اپنے آپ کو دور رکھا. انہوں نے اعلیٰ درجے اور مقام پائے. اے میرے بندو ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا. وہ بھی انسان تھے، وہ بھی مزدوری کرتے تھے،
وہ بھی کام کرتے تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، وہ بھی پیدل چلا کرتے تھے، بہت مشقت اٹھایا کرتے تھے، ان مشقت کے حالات میں بھی انہوں نے روزہ رکھا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ ہمیشہ یہ تجربہ ہے کہ اگر کسی کام سے انسان ڈر جائے، گھبرا جائے، تو اسے تسلی دینے کے لیے اس کے سامنے نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے سامنے نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اس نمونہ کو دیکھ کر، اس مثال کو دیکھ کر وہ دلیر ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی سیڑھی پر چڑھنے سے گھبرا رہا ہے کہ میں گر جاؤں گا، 2-4 آدمی چڑھ جائیں گے تو 5واں یہ بھی چڑھے گا، ایسا ہے؟ کسی وزن اٹھانے سے وہ گھبرا رہا ہے، اگر 2-4 آدمی وہ وزن اٹھائیں گے تو 4تھا 5واں یہ بھی بن کے اٹھانا شروع کر دے گا۔ اسی طرح بچوں کو بھی اگر کسی چیز کا عادت ڈالوانا چاہتے ہیں، دلانا چاہتے ہیں، تو اس کو دوسرے بچوں کے ذریعے وہ دیکھ کر اس عادی بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو بڑے پیار سے، بڑے شفقت سے، بڑی رحمت سے خطاب فرما کے لقب دے کے کہا کہ تم روزہ رکھو، تم پہ روزے فرض ہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یا اللہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ڈر والے بن جاؤ، تاکہ تم عبادت گزار بن جاؤ، تاکہ تم اطاعت گزار بن جاؤ، تاکہ تم مزکہ بن جاؤ، تم مصفہ بن جاؤ، تم اللہ رب العالمین کے قرب کے لائق بن جاؤ، جنت کے مستحق بن جاؤ، رسول کریم کے سچے امتی کہلاؤ۔ لعلکم تتقون، تمہارے لیے اس لیے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا اللہ یہ روزے، یہ تکلیف، یہ بھوک، فرمائے ایام معدودات، گھبرانے کی بات نہیں ہے، گنتی کے چند دن ہیں۔ کتنے دلاسا دے دے کے، تسلی دے دے کے، شفقت اور پیار سے رب ذوالجلال اپنے بندوں کو ترغیب دے رہا ہے۔ ایک تو تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، دن بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، گنتی کے ہیں، گزر جائیں گے۔ آج کون سا روزہ ہے؟ بولیں، چوتھا۔ 3 دن گزر گئے، چوتھا بھی گزر جائے گا۔ اسی طرح یہ مہینہ گزر جائے گا۔ اگر اس مہینے میں غفلت کی، اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا، رب ذوالجلال کے اس پیار بھرے کلمات سے استفادہ نہیں لیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو رمضان شریف کا مہینہ پائیں اور اپنی بخشش نہ کروائیں۔ رمضان کا مہینہ مل گیا، ان کی بخشش نہیں ہوئی، یعنی انہوں نے توبہ نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کیا، اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر نہیں کی، غفلت میں ہی پڑے رہے۔ رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے کو عام مہینوں کی طرح قیاس کیا، جس طرح عام دن غفلت سے گزارتے رہے، اسی طرح اس بابرکت مہینے کو بھی غفلت سے گزارتے رہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے محبوب کے سامنے بد دعا کر رہے ہیں جبریل امین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کے اس بد دعا کہنے پر جبریل کو منع نہیں فرماتے بلکہ آمین کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ ترک کرنے والے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، جبریل بھی ناراض ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم بھی ناراض ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہلاکت کے بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس سے ذرا عبرت حاصل کیجئے کہ کتنا بڑا المیہ ہے جو ہم مسلمان اس سے غافل ہیں۔